باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کے آیات کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، اور کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی یہ خصوصی رمضان اپیل 2025 کی نشریات، جو کہ آپ آج ایک بار پھر ARYQTV پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا پر نور، پر رونق، پر کیف، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اس وقت الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مواقع پہ مواقع فراہم کر رہا ہے۔ KGN کی صورت میں اگر میں کہوں کہ KGN آپ کو جس طرح سے روزانہ صدا لگا رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو مواقع فراہم کرنے کی صدا ہے کہ آئیے نیکی کے سفر میں جڑ جائیے KGN کے ساتھ، اور ساتھ دیجئے ان لوگوں کی مدد کرنے میں جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یا ایسے سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک الحمدللہ تیزی سے گزر رہا ہے، جہاں ہمارے اور آپ کے دسترخوان الحمدللہ وسیع تر وسیع ہیں، وہاں ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے جن کے دسترخوان شاید اب تک وسیع نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے جن کے پاس کھانے پینے کی کو اشیاء جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے جہاں پہ پینے کا صاف پانی تک موجود نہیں ہے۔ ناظرین محترم، KGN آپ کو روزانہ کی طرح آج ایک بار پھر صدا لگا رہا ہے کہ آئیے نیکی کے اس سفر میں جڑ جائیے KGN کے ساتھ، اور ان لوگوں کی مدد کرنے میں KGN کا ساتھ دیجئے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ پیکیجز یہاں پہ KGN نے ترتیب دی ہیں۔ اگرچہ آپ رمضان المبارک کے راشن پیک میں آپ KGN کے ساتھ حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز کے اندر آپ رمضان المبارک کے اس راشن پیک میں حصہ ملا سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ کسی بھی فرد کو افطار اور ڈنر دونوں چیزیں کرانا چاہتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو مرج کر کے ایک پیکیج انہوں نے ترتیب دیا ہے، جو کہ صرف اور صرف 400 روپیز کا یہ پیکیج ہے۔ اگر آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک پیکیج ترتیب دیا ہے، جو کہ آپ صرف اور صرف 50,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اور ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ، جو کہ الحمدللہ سارا سال سے KGN کی جانب سے جاری و ساری ہے، اگر آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ ہماری فوٹیجز الحمدللہ ہر وقت جو ہے وہ اسکرین پہ چلتی رہتی ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پہ آ رہے ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز جو کہ 24/7 جو ہے وہ ہر وقت لوگ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ہمارے والنٹیئرز۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو 24/7 آپ ان نمبرز پہ کال کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آج کی نشست میں گفتگو کے لیے موجود ہیں KGN کی جانب سے ایک نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محترم خلیل احمد صاحب۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مزاج بخیر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، دعا چاہیے ولید بھائی آپ کی۔ جزاک اللہ۔ آپ ہی کے ساتھ انتہائی ممتاز و معروف عالم دین، ہر دل عزیز شخصیت، استاذ العلماء، میرے پسندیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کا بھی قبلہ خیر مقدم کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مزاج بخیر، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان عظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ میں گفتگو کا آغاز اپنا خلیل بھائی کی جانب سے کروں گا۔ میں چاہوں گا خلیل بھائی، جو ہم نے راشن اپنا یہ رمضان المبارک کی جو پیکیجز ہم نے یہاں پہ ذکر کیا جن کا، میں رمضان المبارک کے جو راشن پیک ہے سب سے پہلے اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، کیونکہ آپ آن دا فیلڈ بھی موجود رہتے ہیں اور باقی سارے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو 10,000 روپیز کا جو راشن پیک ہے، یہ کتنے افراد کے لیے جو ہے وہ کافی ہے؟ کتنے افراد پہ مشتمل اگر کوئی فیملی ہے اس کے لیے کافی ہے؟ ولید بھائی، یہ ایسے سمجھ لیں کہ گھر میں اگر 4 بچے ہیں آپ کے اور 2 میاں بیوی ہیں تو یہ پورے مہینے کا، اس رمضان کا بہترین نعم البدل ہے۔ مطلب سمجھ لیں کہ آپ کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا
آپ کو مل گیا تو سمجھ رمضان المبارک آپ باحثیت آسانی کے ساتھ سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں. ویری گڈ. مطلب یہ اتنا ہے اس میں ایک چیز جو ضرورت کی ہے جو ماہ رمضان المبارک میں مجھے بھی اپنے گھر کے لیے چاہیے ہوتی ہے. شربت ہے سب سے اہم ترین، کھجوریں ہیں، پھر اس کے بعد بیسن ہے، پھر دالیں ہیں، چینی ہے، چاول ہے، آٹا ہے، پھر مسالے جات ہیں. تو ہر چیز جو ضرورت کی ہے وہ اس میں موجود ہے. اس میں موجود ہوتی ہے. اچھا اگرچہ آپ کے پاس تو خیر لوگ بھی آتے ہوں گے، اگرچہ کوئی فرد، کوئی ایسی فیملی جس کا بھی ایک راشن پیک اس کو مل گیا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ دوسرے کا تقاضا کرتی ہے تو کیا اس کو دیا جاتا ہے یا پہلے چھان بین کی جاتی ہے؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہم دینے سے پہلے چھان بین کر لیتے ہیں. اچھا. کیونکہ ہم وہ دیکھیں اصل میں دینے والا تو دے کے جان چھوٹ گئی اس کی، اس نے ہمیں دے دیا، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو حوالے کر دیا. اب پھنس ہم گئے. اگر ہم یہ بغیر چھان بین کے ہر ایک کو دینا شروع کر دیں تو مانگنے والے، آپ جانتے ہیں کراچی کے اندر ماشاءاللہ بڑا شہر ہے، تو پورے شہر، پورے ملک سے آبادی آئی ہوئی ہے، اور وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ریگولر یہی کام کرتے ہیں. ان کا کام ہے بزنس ہے. بالکل ایسے ہی بزنس ہے. میں اس کو دوسرے الفاظ صاحب کہتے ہیں بزنس ہے، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو. تو ایسا نہیں ہے. خواجہ غریب نواز باقاعدہ طور پہ 2 مہینے پہلے سے اپلیکیشنیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. جی ہاں، اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ہم 2 مہینے پہلے سے اپلیکیشن لیتے ہیں، پھر ویریفیکیشن کرتے ہیں، پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں، چھانتے ہیں اس کے اندر. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر سال ہم سے لیتے ہیں، تو اس میں ہم جانتے ہیں ان کو پہلے سے، تو ان کو ہم ایک طرف بھی کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ ریگولرز ہیں اور ان کا ہم پہلے سے ویریفیکیشن کر چکے ہیں، تو ہر دفعہ ان کو ہم دے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور خالی یہ رمضانوں کی بات نہیں ہے، ابھی میں دوسری طرف بھی آ جاؤں گا. ہم تو یہ پورے سال بھی دے رہے ہیں راشن. اچھا ماشاءاللہ. یہ رمضان تو 1 مہینہ ہے نا، 1 مہینے کے بعد 11 مہینے کیا کریں گے؟ 11 مہینے بھی تو ہم نے کچھ نہ کچھ کھانا ہے نا. اس پیٹ کی آگ بجھانی ہے، اپنی بھی بجھانی ہے، بچوں کی بھی بجھانی ہے. تو اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس 11 مہینے بھی یہ پیکیج موجود ہے. 11 مہینے ہم راشن دیتے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہر مہینے ہمارے راشن کارڈ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کی باقاعدہ پوری ویریفیکیشن ہوتی ہے بہت اچھے انداز کے اندر. اور لیکن اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ان میں وہ لوگ ہوں جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، کم عمر ہوں کہ ابھی جاب نہیں کر سکتے، بیوہ ہو گئیں، اور آج کل رجحان ہے طلاق کا. طلاق دے دی، بہت ریشو، طلاق دے دی، اب طلاق دے دی، شادی نہیں ہے، اور بچے 2-3 ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہوئی، اس وجہ سے دے دی. ریزن تو بہت سارے ہیں نا طلاق کے. معمولی باتوں پر اب برداشت کی قوتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کھانے پینے کے لیے. تو جب خود کے پاس نہیں ہے تو کس طریقے سے ان کا پیٹ بھریں؟ تو اب اولاد نرینہ بھی چاہیے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس معاملے کے اندر یہ ہم نے پورا سال کا یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اس کے بعد دینے والے کے پاس اللہ رب العزت نے تو دینے کا وعدہ کیا ہے. بالکل ایسے وہ دینے کا جو وعدہ کر رہا ہے وہ بھوکا نہیں سلائے گا. بالکل ایسے. اور اس نے ایک ذریعہ بنا دیا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو. تو ہماری جو جد و جہد ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر، کیونکہ برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن نازل ہو گیا تو قرآن اہم ہو گیا تمام کتابوں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گیا تو آپ اشرف المخلوقات ہو گئے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی اوپر چلے گئی، جن کے ذریعے آ گیا وہ جناب علی جبرائیل علیہ السلام جناب ملائکہ میں اول ہو گئے. جس شہر میں اترا وہ شہر افضل ہو گیا. شب قدر کی فضیلت ہے، اس مہینے میں برکات ہیں، اور 70 گنا تو ایک الگ ہے نا. بہت سارے معاملات کچھ ملے گا. الحمدللہ بہت خوبصورت خلیل بھائی. اور سب سے مین چیز جو آپ نے بتائی نا کہ صرف رمضان المبارک تک یہ چیزیں محدود نہیں ہیں. الحمدللہ سارا سال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چاہے رمضان المبارک کا موقع ہو، موسم سرما کا موقع ہو، عید قربان کا موقع ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی قدرتی آفات آ جاتی ہیں. الحمدللہ ہر موقع پہ KGN کے والنٹیئرز جو آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں. میں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کی جانب آؤں گا. میں چاہوں گا مفتی صاحب اہل بیت اطہار کا جو ہے خدمت خلق کے حوالے سے کیا عمل رہا، ذرا اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو 15 تاریخ کو سجادہ امت حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت بھی ہوئی ہے، جن کا دسترخوان آج تک ان کی یادگار کو تازہ کرتا رہتا ہے. بے شک بے شک. اور انہی کے نام سے یہ گھرانہ، جب ہاشم کہیں گے آپ تو اس کے معنی یہ اس وقت سے یہ دسترخوان چلا آ رہا ہے. بے شک. اور ہاشم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے سالن میں ڈبوئے ہوئے. اچھا. تو وہ دسترخوان جو تھا وہ اتنا وسیع تھا کہ وہ کھلا ہوا رہتا تھا.
جس کی مرضی آئے وہ کھائے اور چلا جائے. کیا بات کیا بات. وہ ایک ایسی راہ گزر پر تھا کہ وہ جتنے بھی قافلے یا جتنے بھی لوگ جاتے تھے گزرتے تھے وہ اور وہیں سے وہ کھاتے ہوئے چلے جاتے تھے. یقیناً یہ اس گھرانے کا طرۂ امتیاز ہے. بے شک. حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ اہل بیت اطہار جو سرکار دو عالم کے دونوں فرزند رسول حضرت امام حسن اور حسین، ان سے قبل یہ چلا آ رہا ہے، سلسلہ ہی چلا آ رہا ہے گھرانے میں. کیا بات. چونکہ کعبے کے متولی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ بار الہ میری اس کا کہہ لیجیے کہ اولاد میں سے کوئی ایسے کو پیدا کر جو تیرے گھر کی حفاظت کر سکے، اللہ تیرے گھر کے اندر اسی نام کو لے سکے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا تو حکم یہ ہوا تھا کہ ابراہیم تم کھڑے ہو کر اعلان کر دو لوگوں کو کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کے اندر آنا ہے اور تم کو باقاعدہ عبادت کرنا ہے، یعنی حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے. کیا بات. تو انہوں نے کہا یا رب العالمین میں آواز کتنی لگاؤں گا، کہاں تک جائے گی؟ جواب یہ آیا کہ آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام. کیا بات کیا بات. واہ. تو اب وہ جو وہاں سے چلنے لگی یہ ساری چیزیں. اب یہ گھرانے میں کہا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم 2000 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کب تک رکی رہی؟ 2000 سال. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہ گھرانہ چلا. اب اس گھرانے نے باقاعدہ کیونکہ اس کا تو طرۂ امتیاز یا وتیرہ یا طریقہ کاری یہ تھا بھوکوں کو کھلانا. بے شک. کیا بات. اور بھوکوں کو کھلانا اس طرح جس طرح ذرہ ذرہ برابر نیکی اور بدی دونوں کا حساب لینے والا رب العالمین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا بھی اسی کو ہے اور سعادت بھی اسی کو دیتا ہے جو لوگوں کو دے. بے شک. کیا بات ہے. خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے کہ دیکھیں آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے. کیا بات کیا بات. اور خدا کچھ دے تو ہے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے. کیا بات کیا بات ہے. واہ. تو لہٰذا یہ اہل بیت اطہار کا یہ تھا. اور دسترخوان امام حسن کا بڑا مشہور، لیکن اس کو زیادہ فوقیت ملی ہے جو آج تک قائم و دائم ہے، وہ گھرانے سے چلا آ رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ سعادتیں یہ اسی گھرانے کے اندر ہے. اور یہ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وجہ تخلیق کائنات حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے قدم پاک کے صدقے میں یہ پوری امت اور یہ پوری دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کا بندے شاد ہیں آباد ہیں. آج تک سارے رسول اللہ کے امتی ہیں، چاہے وہ کہہ لیجیے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. وہ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ اہل اجابت ہیں، وہ اتنا فرق اس کا کہہ لیجیے مسلمان، اور وہ اتنا فرق ہے کہ وہ اہل دعوت ہیں. دعوت دو صحیح طریقے سے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اب کیا چیز ہے، یہ حضرات وہ ہیں. میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کروں گا، جو آپ نے یہ ادارہ قائم ہوا ہے اور اس ادارے نے کیا ہے، یہ ادارہ زندہ ہے. اور زندہ اس لیے ہے کہ اس ادارے کے اندر ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت اہم ترین ہیں. بے شک. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ صاحب وہ بڑی چھان پھٹک کے بعد اور بہت اچھی طریقے سے تصدیق کر کے، ٹھیک ہے نا، فل اٹینشن دیتے ہیں نا یہ، اور وہ کر رہے ہیں. بس طریقہ کار دین کا یہی ہے. بے شک بے شک. وہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں ادھر سے آ رہا ہوں، میں بڑی اس سے آ رہا ہوں، میں سندھ سے آ گیا ہوں، اندرون سندھ سے آ گیا. میں نے کہا بھائی تو کیسے آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، تجھ کو کس نے بتایا تھا کہ تو یہاں آئے گا اور تجھے پیسے مل جائیں گے فوراً؟ میں تجھے اتنے دے سکتا ہوں جو مجھے کسی کو نہیں لوٹانا ہے، 10-20 روپے تو دے دوں گا، لیکن تو کہے میں زکوٰۃ دوں گا، تو میں زکوٰۃ تو دی ہی نہیں جا سکتی ہے ان نون کو. اچھا. بے شک. بالکل. زکوٰۃ دینا اس کو ہے جو تصدیق کیا ہوا ہو، جس کو آپ تصدیق کریں، جانتے ہوں جس کو، اور وہ پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کی وہ اس کا بتا دیا ہے کہ وذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ پورا بتا دیا. اب یہ ادارہ جو ہے اس وقت بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. تو یہ اس کے اندر زندگی کے آثار اس لیے میں دیکھ رہا ہوں برسوں برس سے کہ اس میں جو ترقی ہو رہی ہے یہ ان کی سب کی نیک نیتی ہے. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کا پھل دیتا ہے. اور یہ ادارہ اسی طرح ہوتا رہے گا اور یہ سالہ سال چلتا رہے گا. انہوں نے کہا کہ جی 10,000 روپے میں
चार बच्चे, दोनों मियाँ बीवी, ये बहुत कम है, इसलिए कि ये लोग बल्क में उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। वरना अभी तक जो मैं सुन रहा हूँ लोगों का कि 28,000 और 30,000 और इतने, सर उसमें भी पूरा नहीं हो रहा, और उसके अंदर भी रो रहे हैं बेचारे बैठे हुए, या गिला कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा। तो लिहाजा एक बात इतना याद रखिए कि ये इदारा जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है या काम कर रहा है, तो ये बल्क में उठा रहा है, इसलिए इनको सस्ता पड़ रहा है। सही है, सही है। तो ये तो लोगों के लिए, यानी समझ लें कि ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट जो है ये एहसान कर रहा है अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, आसानियां पैदा कर रहा है, आसानियां पैदा कर रहा है, ये एहसान है उनका। बहुत ऐसे ही। तो लिहाजा लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आज 17 रमज़ान है, 3 दिन के बाद आखिरी वो चल रहा है, आपका कह लीजिए कि आ जाएगा, और उसके बाद फिर कह लीजिए कि साहब ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और वो ले, तो ये तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि तुमको इसके बाद कोई मौका नहीं है कि जो रमज़ान जो जैसा पाकीज़ा और महीना तुम्हें मिल सके, यही मिलेगा, और इसी के अंदर इंशाअल्लाह सब काम बेहतर से बेहतर होंगे। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह, आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के आप तशरीफ़ लेके आए, मैं आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खलील भाई आपकी जानिब आऊँगा, हमने राशन पैक को थोड़ा डिस्कस किया। अच्छा, ये इफ्तार और डिनर का जो आपने पैकेज तरतीब दिया आप लोगों की जानिब से, 400 रुपये के अंदर, 400 रुपये का ये पैकेज, ये बहुत सस्ता नहीं है। मतलब 400 रुपये में क्या खिलाया जा रहा है? लोग तो जानना चाहते हैं कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की है ना कि जब बल्क में कोई काम होता है ना, तो उस पर 2 काम होते हैं, एक तो बरकत आ जाती है, बिल्कुल ठीक है ना, और दूसरी बात ये कि जब बल्क में कोई चीज़ आती है तो वो सस्ती पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे मुख्तलिफ मुकामात पर पॉइंट लगते हैं, एक जगह नहीं है। इस वक्त मतलब कराची के बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में, और स्पेशली शहर के बीच में अगर हम बात करें तो लकी स्टार चौक पे, लियारी फुटबॉल ग्राउंड्स में, खुद ये सिविल हॉस्पिटल के पास, फिर मज़ार कायद की बैक साइड पर, इस तरह खुदादत कॉलोनी की चौरंगियों पर, इस तरह की मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो वहाँ पर हम बिरयानी भी लेके आए, और ये रोज़ाना, ये रमज़ान की बता रहा हूँ मैं आपको, रोज़ाना हमारे एक दिन बीफ बिरयानी है, तो एक दिन चिकन बिरयानी है, एक दिन बीफ पुलाव है, दूसरे दिन चिकन पुलाव है। ये हमारा पूरे महीने का पैकेज है, महीने, और यही खाने के पैकेज में शामिल है 350। सही, वेरी गुड। फिर हम ये नहीं करते कि एक प्लेट उठा के दे दी, अब मुफ्ती साहब का पेट भरे ना भरे, आपका पेट भरे ना भरे, नहीं, नाम करने वाली बात हमने थाल में दे दिया, उसमें इफ्तारी का सामान भी रखा हुआ है, उसके अंदर खजूर के 2-2 आदमियों को हमने सामने बिठा के उसमें दे दिया। वो 10 दफ़ा मांगे, देखिए हर इंसान की अपना पेट होता है, बिल्कुल, क्योंकि कोई थोड़ा सा खा के पेट भर जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा खा के पेट भरता है। तो हमारा दोबारा मांग रहा है उसको भी दिया जा रहा है। हम उसको बार बार दे रहे हैं कि भाई खा लें, आप तसल्ली से खाएं, सुकून से खाएं, तो खाना कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में रखा हुआ है वो आपको मिलेगा, आपके जिस्म में जाएगा, और नसीब में नहीं है तो सामने चीज़ पड़ी भी आप नहीं खा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया खलील भाई, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारी तरफ आज यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। और नाज़रीन मोहतरम, खलील भाई का यहाँ पे होना, मतलब KGN की जानिब से कोई भी एक नुमाइंदे को आज यहाँ पे बिठाना, सिर्फ मकसद यही कि आप लोगों को और मज़ीद एतमाद में लिया जाए कि KGN किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह, शहर भर में, पूरे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जो कि अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब के ऐसे इलाके जहाँ पे हमारा जाना जो है वो बहुत मुश्किल है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक, उन लोगों तक ये तमाम चीज़ें मुहैया करना अल्हम्दुलिल्लाह ये KGN का खासा रहा है कि सारा साल ऑन द फील्ड जो है इनके वॉलंटियर्स जो है वो मौजूद रहते हैं, और आपकी दी हुई डोनेशंस के तहत जो है वो इनकी मदद करते हैं। एक बार फिर मैं जल्दी से तमाम पैकेजेस जो आपके सामने दोहराता चलूँ। अगर आप राशन पैक में रमज़ान मुबारक के हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ के अंदर आप उसमें हिस्सा मिला सकते हैं। इफ्तार और डिनर का एक पैकेज जो दोनों चीज़ों को मर्ज करके बनाया गया है उसमें हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ के अंदर आप उसमें भी हिस्सा मिला सकते हैं। बच्चियों की शादी के सिलसिला है, 50,000 रुपीज़ का एक उसका पैकेज इन्होंने तरतीब दिया है, उसमें आप हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो आप उसमें भी मिला सकते हैं। हैंड पंप्स की इंस्टॉलेशन का सिलसिला है, उसमें आप हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो आप उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज़ के अंदर आप उसमें भी अपना हिस्सा मिला सकते हैं। और कोई भी ये अमाउंट जो है वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता किया है, जितनी आपकी इस्तिताअत है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप कुछ ना कुछ ज़रूर नेकी के सफ़र में KGN के साथ हिस्सा मिलाइए। इसी के साथ अपने मेज़बान वलीद अहमद को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है उमर दुरूदो सलाम में गुजरे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।